نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخره۔ اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا۔ خلق الانسان من علق، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے۔ ان رآہ استغنی، کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر۔ او امر بالتقوی، یا سکھاتا ڈر کے کام۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کوئی نہیں اگر پاس نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی چوٹی؟ جھوٹی گنہگار۔ فلیدعو نادیہ، اب بلا لے وے اپنی مجلس والوں کو۔ سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔ کلا، کوئی نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، مت مان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی سے علم الانسان ما لم یعلم تک یہ آیات قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں، جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس میں یہی آیات نازل ہوئی تھی، جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شیخین میں یہ ہے کہ عطائے نبوت کے قریب زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود خلوت پسندی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ تنہائی میں رہیں اور اپنا وقت تنہائی میں گزارا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی رات رہتے۔ ایک روز اچانک جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے خوب آپ کو زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار کیا، پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، یہیں سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ ان کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے، جیسا کہ اس آیت میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ میں قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ اور ان دونوں امر سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل و استعانت وہ تو واجب ہے، اور زبان سے کہہ لینا مسنون اور مندوب ہے۔ یعنی اصل مقصد ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی مدد، وہ تو واجب ہے، لیکن زبان سے بسم اللہ پڑھنا قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے مندوب اور مسنون ہے۔ اور وہ اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض روایات میں اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے۔ اور ان آیتوں میں جو قرات کو اسم الہی کے ساتھ افتتاح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس حکم میں خود ان آیتوں کا داخل ہونا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ اسمع ما اقول، یعنی میں جو تجھ سے کہوں تو اس کو سن، تو خود اس جملے کے سننے کا حکم کرنا بھی اس کو مقصود ہے۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی جب آپ پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں، تو بسم اللہ پڑھنے کا حکم اس آیت کے اور اس صورت کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے اگر کسی کو ہم یہ کہیں کہ سن جو میں کہوں، جو آگے کہنا ہے اس کے بعد اصل تو وہ مقصود ہے، لیکن جو بات اس وقت کہہ رہا ہے کہ سن جو میں کہوں، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اس کو بھی سن۔ بس حاصل یہ ہے کہ خواہ ان آیتوں کو پڑھو یا جو آیات بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھو، سب کی قرات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ اور آپ کو بعلم ضروری معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور وحی ہے۔ اور حدیثوں میں جو آپ کا ڈر جانا اور ورقہ بن نوفل سے بیان کرنا آیا ہے، وہ بجا شبے کے نہیں تھا، بلکہ خوف و ہیبت وحی سے اضطراری تھا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں جو قصہ آیا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے گھر گئے، گھر جا کر کے آپ نے اپنی بچوں کو فرمایا، اپنی اہلیہ کو حضرت خدیجہ کو فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو، اور اس کے بعد پورا واقعہ ان کو بتایا تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے آپ کو گئی اور ان کو آپ نے پورا قصہ بتایا، تو انہوں نے پھر آپ کو تسلی دی کہ یہ سب باتیں ایک اضطراری خوف اور ہیبت آپ کے اوپر طاری تھی، اس کی وجہ سے تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو شبہ ہو، اس میں شبہ نہیں تھا، بلکہ ایک اضطراری کو کیفیت تھی، کچھ ڈر کی اور ہیبت کی شکل و صورت تھی، اس کی وجہ سے آپ نے ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا تھا۔ اور ورقہ سے بیان کرنا مزید اطمینان اور زیادت ایقان کے لیے تھا، نہ کہ عدم ایقان کے سبب۔ اور معلم متعلم سے ابجد شروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ہاں پڑھ، بس اس سے تکلیف مالا یطاق لازم نہیں آتی۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی جب پڑھے ہوئے نہیں تھے تو کیوں کہا گیا آپ سے کہ پڑھ؟ تو دراصل جب بچہ شروع میں استاد کے پاس پڑھنے جاتا ہے تو استاد اس سے بھی یہ کہتا ہے کہ پڑھ، جبکہ وہ جانتا نہیں اس سے پہلے پڑھنا، لیکن استاد اس کو کہتا ہے کہ پڑھ، اس کے بعد پھر اس کو بتاتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح حضرت جبریل امین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھ، آپ نے فرمایا کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو پکڑ کر کے دبایا وہ آپ کو سینے سے لگایا۔ یہ استاد سینے سے لگا کر کے علم منتقل کرتا ہے شاگرد کے سینے میں، تو اس سے تکلیف مالا یطاق لازم نہیں آتی۔ اور آپ کا عذر فرمانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اس جملے کے معنی متعین نہ ہوئے ہو کہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں، اور یہ امر کوئی خلاف شان نہیں، یا باوجود تعین مراد کے اس سبب سے ہے کہ قرات کا استعمال اکثر لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے،
تو آپ نے بوجہ حرف شناس نہ ہونے کے یہ عذر فرمایا ہو، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا تبانہ بظن غالب واللہ عالم بحقیقت الحال اس لیے ہوگا کہ آپ کے اندر بار وحی کے تحمل کی استعداد پیدا کر دے۔ اور لفظ رب سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے اور نبوت کے درجات اعلیٰ پر پہنچا دیں گے۔ آگے رب کی صفت ہے، یعنی وہ ایسا رب ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس وصف کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں میں اول ظہور اس نعمت کا ہوتا ہے تو تذکیر میں اس کا مقدم ہونا مناسب ہے، اور نیز خلق دلیل ہے خالق پر، اور سب سے اہم اور اقدم معرفت خالق ہے۔ آگے بطور تخصیص بات تعمیم کے ارشاد ہے کہ جس نے سب مخلوقات میں سے بالخصوص انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس تخصیص بعد تعمیم میں اشارہ ہے کہ نعمت خلق میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے، یعنی سب سے بڑا انعام تو اللہ کا سب مخلوقات پر ہے، لیکن انسان پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اس کو کس درجے تک ترقی دی، کہ صورت کیسی بنائی، عقل و علم سے مشرف بنایا۔ بس انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ اور تخصیص الگ کی شاید اس لیے ہے کہ یہ ایک برزخی حالت ہے کہ اس کے قبل نطفہ اور غذا و عنصر ہے، اور اس کے بعد مضغہ اور ترکیب عظام و نطق روح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو ایک خون سے بنایا، لہو سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں لہو کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ وہ حالت ایک گویا برزخی حالت ہے، یعنی ایک پردے کے اندر ہے وہ حالت کہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے غذاؤں ہواؤں کے اندر انسان ہوتا ہے، اور ایک لہو کے قطرے کے بعد میں پھر اس کا ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہڈیاں، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو گویا وہ جمیع احوال متقدمہ اور متاخرہ کے درمیان ہے، یعنی اس وقت لہو کا قطرہ ہے، اس وقت اس کے حالات اس سے پہلے کچھ اور تھے، اس کے بعد کچھ اور ہونے والے ہیں، تو وہ درمیان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ آگے قرات کو مقصود اہم قرار دینے کے لیے ارشاد ہے آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ حاصل یہ ہے کہ پہلے امر یعنی اقرا بسم ربک سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہاں اصل مقصود ذکر اسم اللہ ہے، بلکہ قرات خود بھی فی نفسہا مقصود ہے، کیونکہ تبلیغ کا ذریعہ یہی قرات ہے، اور تبلیغ ہی اصل کام صاحب وحی کا ہے، یعنی نبی کا اصل کام تبلیغ کرنا ہے، اور تبلیغ اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس وحی بھیجے اس کو پڑھنا ہی ہے۔ بس اس تکرار میں آپ کی نبوت اور معمول بالتبلیغ ہونے کا اظہار بھی ہو گیا، اور آگے اس عذر کو رفع کر دینے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اول جبریل علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو نوشتہ قلم سے تعلیم دی، اور عموماً اور مطلقاً انسان کو دوسرے ذرائع سے، یعنی جو لکھے پڑھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور عموماً دوسرے انسانوں کو دوسرے ذرائع کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو تعلیم کچھ کتابت میں منحصر نہیں، کیونکہ دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی تعلیم کوئی ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی چیز کو ہی پڑھ کر کے آدمی سیکھے گا، بلکہ اس کے علاوہ بھی تعلیم کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ثانیاً اسباب مؤثر بسات نہیں، مسبب حقیقی اور علم دینے والے ہم ہیں۔ بس تو آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر ہم نے جب آپ کو قرات کا امر کیا ہے تو ہم دوسرے ذریعے سے آپ کو قرات اور حفظ علوم وحی پر قدرت دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
بس ان آیات میں آپ کی نبوت اور اس کے مقدمات و متممات کا پورا بیان ہو گیا، اور چونکہ صاحب نبوت کی مخالفت غائب درجے کا گناہ اور شنیع امر ہے، اس لیے آئندہ آیات میں جن کا نزول آیات اولا سے ایک مدت کے بعد ہوا اور آپ کے خاص مخالف یعنی ابو جہل کی مذمت عام الفاظ سے ہے، جس میں دوسرے مخالفین بھی شامل ہو جائیں گے، یعنی آگے جو آیات ہے وہ اگرچہ ایک مدت کے بعد نازل ہوئی، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے منع کیا اور مخالفت کرنے والوں کا برا انجام بیان کیا ہے۔ یہ آیتیں اگرچہ ایک مدت کے بعد نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مخالف ابو جہل تھا اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے، جس کا نزول سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے بارہا منع کر چکا ہوں۔ آپ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکے میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ ابو جہل نے اس طرح کے کلمات آپ کہے تھے۔ چنانچہ ایک بار اس ارادے سے چلا مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیا بات، وہ تو گردن پر پیر رکھنے چلا تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مجھ کو ایک خندق آگ کی حائل معلوم ہوئی، یعنی درمیان میں ایسا معلوم ہوا مجھے کہ بیچ میں میرے اور ان کے بیچ میں آگ کی خندق حائل ہو گئی، اور اس میں پردار چیزیں نظر آئی۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر اور آگے آتا تو فرشتے اس کو موٹی موٹی کر کے نوچ ڈالتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو ابنائے جنس سے مستغنی دیکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایسی سرکشی پر اترا تھا۔ حالانکہ اس استغنا پر سرکشی حماقت ہے، کیونکہ کسی کو وہ مخلوق سے من وجہ استغنا ہو بھی جائے لیکن حق تعالیٰ سے استغنا کسی حال میں نہیں ہو سکتا، یعنی آدمی مخلوق کی ضرورت نہ رہے۔ اصل تو ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہو جائے کہ کسی سے اس کو کام نہ پڑے، کسی نہ کسی طرح کا ہر ایک کو کام پڑتا ہے، لیکن اگر چلو ایک دوسرے سے کام نہ پڑے، اللہ کا تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس سے مستغنی ہو جائے۔ اللہ سے تو ہر حال میں ہر ایک کو اس کا محتاج اور اس کا ضرورت مند رہنا ہی پڑے گا، تو کسی حال میں مستغنی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آخر میں اے مخاطب عام تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا، اور اس وقت بھی مثل حالت حیات کے اس کی قدرت کے احاطے میں گرا ہوگا، اور اس حالت میں جو اس کو طغیان کی سزا ہوگی اس سے بھی کہیں نہ بھاگ سکے گا۔ بس ایسا عاجز ایسے قادر سے کب مستغنی ہو سکتا ہے؟ تو اپنے کو مستغنی سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ آگے سوالیہ طور پر بصورت استفہام تعجب ہے اس کی سرکشی پر، یعنی اے مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے ایک خاص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے۔ حاصل یہ کہ نمازی کو نماز سے روکنا نہایت ہی بری اور عجیب بات ہے۔ آگے اسی تعجیب کی تاکید و تقویت کے لیے مقرر فرماتے ہیں کہ اے مخاطب بھلا یہ تو بتا کہ اگر وہ بندہ جس کو نماز سے روکا گیا ہدایت پر ہو کہ جو کمال لازمی ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تقوی کا حکم تقوی کی تعلیم دیتا ہو جو کمال متعدی ہے، یعنی دوسروں کی نفع رسانی کرتا ہے، اور شاید کلمہ تردید لانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والے کی مذمت اور برائی کے لیے کافی تھی، کہ جائے کہ دونوں ہو،
یعنی جو آدمی نماز پڑھنے والے کو نماز سے منع کر رہا ہے جبکہ وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر بھی ہے، یعنی خود وہ صحیح ہے اور دوسروں کو بھی وہ تقوی کی ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کا نفع دوسروں کو بھی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ایک بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والا برا تھا۔ اور اے مخاطب بھلا یہ تو بتلا، اگر وہ شخص منع کرنے والا دین حق کو جھٹلاتا ہو اور دین حق سے روگردانی کرتا ہو، یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہو اور نہ عمل، یعنی اول تو یہ دیکھو کہ نماز سے منع کرنا کتنا برا ہے، پھر بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک گمراہ اور جس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آگے اس منع کرنے پر اس کو وعید ہے، یعنی کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس پر سزا دے گا۔ آگے اس پر زجر ہے، یعنی اس کو ڈانٹ ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ شخص اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے گا تو ہم اس کو پنٹھے پکڑ کر، جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پنٹھے ہیں، جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ پنٹھے تو سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے بال ہو تو ان کو پنٹھے کہتے ہیں، تو اس کے پنٹھے پکڑ کر کے ہم اس کو جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ ناسیہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اردو میں پنٹھے بولتے ہیں۔ اس کی صفت میں کاذبہ خاطئہ مجازن فرمایا، اور اس کو جو اپنے مجمع پر گھمنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر کو دھمکاتا ہے، سو یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ چونکہ اس نے نہیں بلایا اس لیے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا۔ لو فعل ابو جہل لا خزل ملائکۃ السمانیہ عیانا، اگر وہ ایسا کرتا تو سب کے سامنے فرشتے اس کو پکڑ کر کے گھسیٹتے۔ آگے پھر زیادہ زجر کے لیے، زیادہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے لیے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ اس نالائق کی ان حرکتوں کی کچھ پرواہ نہ کیجیے، اس کا کہنا نہ مانیے جیسا اب تک بھی نہیں مانا، اور بدستور نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کی ضرر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ نماز سے قرب ہوتا ہے اور قرب موجب عظمت ہے۔ الا لحکمت خاصہ، بس ایسے امور کی طرف ذرا التفات نہ کیجیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ یہاں تک اس صورت کا ترجمہ اور خلاصہ بیان ہوا ہے، باقی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اس کو یاد کرنے اور نمازوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔